اور بیرسٹر گور صاحب گو کہ ان کی جو شیپ ہے ان کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا، پارٹی والے کے اندر بھی کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. ان کے بقول 2025 ساڑھے واسطے اوکھا سی تو چوہدری صاحب 2026 ساڑھے واسطے کوئی لگتا ہے کوئی اچھی امید نہیں ہے. کیا فرما رہے سنیے. سال جو ہے 2025 وہ ہمارے لیے ایک نااہلیوں کا سال گزرا. ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہو سکا اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال ہوگا. چلو امام صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. اگر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں کہ سیاسی اعتبار سے 2025 کی سب سے بڑی خبر آپ کے نزدیک کیا ہے اور کیوں آپ اس کو بڑی خبر سمجھتے ہیں؟ باقی پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا اس کے اوپر تو آپ سے سوال میں پوچھوں گا. چوہدری صاحب. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان آج بھی اسی طرح عدم استحکام کا شکار ہے سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر آگے نہیں بڑھ رہا. تو یہ اس کو آپ اگر توجہ نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. میں نے ابھی ذکر کیا انڈیا کی کہ وہ 4th ہو گئی ہے ان کی اکانومی اور وہ 3rd کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس کا مقابلہ اگر ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو جدے کار دانے وہ دے کملے بھی سیانے. تو آپ کو اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس کا راستہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جاتا ہے. اور اس لمحے تک خاور صاحب آپ کسی قسم کا انیشیٹو کسی طرف سے نہیں دیکھ رہے کہ ملک کو سیاسی استحکام کا یعنی اس کی طرف لے کے جائیں اور عدم استحکام سے کا یہ شکار ہے کئی سالوں سے اس سے نکلے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے یہ جو کوشش جاری ہے مذاکرات ہوں اس کا کیا انجام ہوگا؟ حسن ایوب صاحب آپ کے نزدیک سب سے بڑی سیاسی خبر 2025 کی. چوہدری صاحب تو کوئی ایک خبر نہیں ملی، وہ اوورآل انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو معیشت کے اوپر بھی اثرات اس کے برے پڑتے رہیں گے. ایک خبر آپ کے نزدیک میں بڑی خبر کون سی ہے 2025؟ فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل کی سزا، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، یہ امپورٹنٹ خبر ہے. لیکن وہ سیاسی خبر تو نہیں ہے نا. اس کا کانسیکوینس جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی تو اب اس میں اب دیکھ لینا کہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی سے اس کے تانے بانے جوڑے گئے ہیں نا. تو 9 مئی اٹ سیلف ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور جن ایم این ایز کا ذکر کر رہے ہیں ان کو سزائیں بھی 9 مئی کی وجہ سے ہوئی ہیں. جن لوگوں نے منظم طریقے سے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کیا، یہ وہی دفاعی ادارے ہیں جو کہ برنگر آف پرائڈ ہیں فار انٹائر نیشن، جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ بلند کیا ہے، وقار بلند کیا ہے. انہی اداروں کے اوپر حملہ کیا تھا نا منظم طریقے سے. تو ان ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اگر سزا ہوئی ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ اس میں تو بلکہ مکافاتی عمل ہے نا. جو انہوں نے کیا، وہ جو بویا وہ کاٹا. ان کا ٹرائل ہوا، انہوں نے سیاسی انداز سے لڑا، انہوں نے لیگلی اپنے کیسز کو نہیں لڑا، تو اس کا کانسیکوینس بھی ان کے اوپر آیا. اب فیض حمید والا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے سے متعلق ایویڈنس سرفیس پر ہے، ان کے پاس موجود ہے اور اس ایویڈنس کی روشنی کے اندر عمران خان کی بچت نہیں ہے. اور میں یہ خبر پہلے بھی دے چکا ہوں، آج پھر دی رپورٹرز کے پلیٹ فارم سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سال 2026 کی بھی بڑی خبر جو ہے وہ فیض حمید سے جڑا ہوا معاملہ ہوگا اور 9 مئی سے جڑا ہوا معاملہ ہوگا. ناظرین یہ انتہائی ایک بات کروں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو موجودہ صورتحال آ گئی ہے سال 2026، اس میں بڑا کڑا امتحان آ گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست کے ساتھ چل نہیں سکتے اور آگے اگر اس کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آگے بھی کوئی رستہ نہیں ہے، ہلکا ہی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس ٹائم کچھ لوگ بڑے پریشان ہو چکے ہیں اور ود ان پی ٹی آئی سوچ رہے ہیں کہ کوئی متبادل آ جائے عمران خان کا. اب وہ متبادل کون ہوگا؟ علیمہ خانم ہو سکتی ہیں یا ان کا متبادل جو ہے وہ سہیلا آفریدی ہے. یہ آپ کی خواہش تو نہیں ہے علیمہ خانم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری خواہش نہیں ہے لیکن علیمہ خانم کی خواہش ہے. لیکن میرے خیال سے یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی کیونکہ جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں علیمہ خانم کو سزا ہو جانی ہے تو انہوں نے بھی اندر چلا جانا ہے. تو پیچھے بچیں گے سہیلا آفریدی جن کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے اور وہ ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی بھی موجود ہے. تو سہیلا آفریدی کے پاس نہ صرف عمران خان کی سپورٹ ہے بلکہ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ہے. تو وہ ریپلیسمنٹ کے طور پر عمران خان کی یعنی ہی از بیہائنڈ دا بارز، تو سامنے متبادل کے طور پر سہیلا آفریدی میں بھی وہ آ جائیں کیونکہ ایک گروہ اور بھی ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ یعنی بیہائنڈ دا سین ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا
لیٹس سی کہ وہ لوگ کیا ناظرین جو ہے محترم حسن ایوب صاحب راوی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ بالکل اس کے اندر وہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ جو خبر بتا رہے ہیں فیض امید کے حوالے سے ذکر کیا، آج خبر انصار عباسی صاحب کی بالکل پیشانی کے اوپر چھپی ہوئی ہے، جنگ اخبار ہے، سب سے بڑا اخبار، اور مختلف اوقات میں انصار عباسی صاحب نے بڑی بڑی خبریں دی ہیں۔ وہ خبر کیا دے رہے ہیں آج؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض امید عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ نہیں بن رہے، قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ درست خبر ہے۔ اور سابق ISI چیف کے وکیل کا دعویٰ کہ وہ ان کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں زیر گردش باتوں میں صداقت نہیں کہ فیض امید عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بننے پر غور کریں۔ مجھے یہ بات بطور حقیقت پتہ ہے، ان کے وکیل بتا رہے ہیں۔ وضاحت اس وقت سامنے آئی جب بعض وفاقی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو ہے سینیٹر فیصل واڈا صاحب، ساتھ میں آپ کا بھی ویسے نام ہلکا سا لکھ دینا چاہیے تھا۔ نہیں جی، میں نے شروع سے کہا ہے کہ ایویڈنس موجود ہے، ان کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن تو لیں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض امید صاحب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے کہا جی اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوایا اس ایویڈنس موجود ہے کہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور ناقابل تردید فائدہ ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا چونکہ صاحب یہ سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا صاحب کا ایک سے زیادہ انہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے جو مختلف واقعات کیے، 9 مئی کا بھی وہ نام لیتے ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، وہ میں نے سابقہ وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر کیے۔ ایک جو شروع دن سے ہے یہ راوی صاحب کی خبر ابھی تک وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی بلاک بنے گا، ٹوٹے گی، کوئی آگے پیچھے ہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے جب 8 فروری 2024 الیکشن ہوئے تب سے آنورڈ اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح حسن کا یہ خیال ہے کہ آنے والے سال میں پی ٹی آئی کے اندر چونکہ بانی کو اور سزائیں ہو جائیں گی، لہٰذا ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی طرف جانا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو، کوئی دوسری تیسری لیڈرشپ درجے کی لیڈرشپ آ جائے گی اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے چل پڑے گی؟ چوہے صاحب آپ کے پاس جو ستارے ہیں نا، مجھے پتا ہے چوہے صاحب آپ علم نجوم تھوڑا بہت آپ کو آتا ہے، تو تھوڑا سا ساڑھنا شیئر کر دو جو آخری سال ہے، میں تحمل دینا تھوڑا پیار محبت۔ نہیں بات آپ سن لے بھائی، میں نے اپنے آپ کو قسم ڈال لی ہے کہ جو آپ کے عظیم ترین پوری دنیا میں یعنی سب سے بڑے جو آپ کے دانشور ہیں وہ جو مرضی کہتے ہیں، میں نے اب اس کو توجہ ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا سر، لیکن آپ جان بوجھ کے سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ پھر مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 کیسز میں بھی عمران خان کو سزائیں دے دیں، ان کو پھانسی کی اناؤنسمنٹ کر دیں، جو یہ کرنا چاہتے کر لیں، نہ لوگوں نے اس کو چھوڑنا ہے اور نہ اس کی پارٹی نے تتر بتر ہونا ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں اور یہ تلملاتے ہی رہیں گے، روز ایک نئی ڈگڈگی بجائیں گے۔ 3-4 کیسز میں تو پہلے سزائیں دے لی ہیں، 10-20 اور میں دلوا لو، کوئی اپنی طرف سے ایک سزا اناؤنس کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جی آج شام 6 بجے یہ ہو گیا ہے۔ بھائی ایک بات سنیں، آپ لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہے تو میری خواہش نہیں ہے، میں لوگوں میں گھومتا پھرتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، اس کے بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ آپ نے سننی ہو تو سن لیا کریں، نہ سننی ہو تو نہ۔ بٹ ناؤ آئی ایم ناٹ آنسرنگ دس جینٹلمین، لیٹ ہم سے آپ کے سامنے